یہ جو پوسٹ ایکیوٹ وڈرال ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو، پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ ٹرائنگل پہ واک کرنے جاتے ہیں تو یہ بھلا کیا ہے؟ یہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیو کرنے کی کوشش ہے کہ آپ ذرا کھلی جگہ جا کے ریلیکس ہو کے، یا ریس کورس پارک میں جاتے ہیں تو کھلی فضا نظر آتی ہے اور اس سے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو جب آپ گھر میں جا کے اداس ناراض رہتے ہیں تو ہم گھر والوں کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو واک کرائیں، آپ کو کوئی فلم شلم دکھائیں، آپ کو ٹی وی کے سامنے بٹھائیں، آپ کو کوئی ٹاک شو دکھائیں، آپ کی توجہ دنیا داری میں لگائیں، کیونکہ جب آپ ٹاک شو دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں تو اس سے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ ہنستے بولتے ہیں، یعنی اپنے مریض کے ساتھ آپ کچھ محبت کرتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس سے بھی پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ پوسٹ ایکیوٹ وڈرال کا جہاں تک تعلق ہے، وہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے میڈیٹیٹ کرنا پتہ ہے آپ کو؟ میڈیٹیٹ کرنا، جی میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ میڈیٹیشن جس میں آپ بیٹھ کے تو فوکس کرتے ہیں کسی چیز پہ، مائنڈ فلنس۔ اسی طرح بریدنگ ایکسرسائزز، جب آپ بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں، جب آپ یوگا کرتے ہیں تو سارا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں جیسے ٹیبل ٹینس تو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ کہانی پڑھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں جس میں مصنوعی کہانی ہوتی ہے تو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی مزے کی داستان پڑھتے ہیں، جب آپ کوئی کامیڈی پڑھتے ہیں، جب آپ کوئی کامیڈی شو دیکھتے ہیں، جب آپ کوئی پینٹنگز کی ایگزیبیشن دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ بادل ہیں، بارش آئی ہے اور موسم اچھا ہو گیا ہے، تو اس سے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے یہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرال اور سلگن اور خراب موڈ کی جو بچی کھچی خرابیاں ہیں، جو ریزیڈول خرابیاں ہیں، وہ ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ جا کے لکھیں گوگل پہ کہ اپنے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو کیسے ایکٹیویٹ کریں تو وہاں بتا دیں گے کہ یہ 10 کام ہے جو اگر آپ کریں گے تو آپ کا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ لکھیں کہ اپنے سمپیتھیٹک سسٹم کو کیسے سلو ڈاؤن کریں تو وہاں بھی وہ آ جائے گا، ملتی جلتی باتیں ہوگی کہ اگر یہ کریں تو آپ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو، پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم وہ ہے جو زبانی کلامی دلاسے ہمدردیاں نہیں دیتا، بلکہ آپ کو ایکچول مدد کرتا ہے کہ آپ کے جو کیمیکلز کم ہیں ان کو وہ پورا کر کے دیتا ہے۔ جبکہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے یہ دلاسے دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، اور یہ عملی طور پر آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا، یہ خیالی مدد کرتا ہے۔ اور جیسے کہ وڈرال مینجمنٹ کے لیے دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوائیں زوردار طریقے سے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو سپریس کرتی ہیں۔ اور زیادہ تر لوگوں کو چونکہ ماضی میں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ وڈرال کی اصل سورس کیا ہے، وڈرال کا اصل منبع کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ وڈرال اس طرح مینج کرتے تھے کہ جو تکلیف ہوئی مریض کو اس طرح کی دوائی دے دی، بخار ہوا تو پیناڈول دے دی، اور پٹھوں میں درد ہوئی تو بروفن دے دی، اور اس سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ جو اصل سورس ہے وہ مزید تکلیف کو پیدا کرتی رہتی ہے۔ اور جیسے کہ اگر اصل جہاں سے پانی آ رہا ہے آپ اس کو نہ روکیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو پانی ہے وہ آپ باہر نکالتے رہیں، جو آ رہا ہے اس کو نہیں روکے پر اندر کے پانی کو باہر نکالتے رہیں، تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اصل سورس جو ہے جہاں سے آپ کو تکلیف ابھر رہی ہے، یعنی سمپیتھیٹک سسٹم، اس کو روکنا ہوتا ہے۔ اور یہ سموتھ وڈرال کے لیے آسان ترین جو ہے وہ نسخہ ہے، اور دنیا میں اب بہت یہ آہستہ آہستہ رائج ہو رہا ہے۔ اور اوریجنلی ہم نے اسے اپنے طور پر ڈسکور کیا تھا اور اب میسج کو پھیلاتے بھی رہتے ہیں ہر جگہ،
بائی چانس ڈسکور کیا تھا جب میں نے پہلے اپنے دوست کا علاج کیا اور اس کو وامٹنگ ہو رہی تھی اور اس کو میں نے لارجیکٹل کا ایک انجیکشن دیا تو اس کو نہ صرف وامٹنگ رک گئی بلکہ ایسے ہو گیا جیسے وہ بہت ہی پرسکون ہو گیا. اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو انجیکشن تم نے مجھے لگایا کیا یہ ایک اور انجیکشن مجھے لگا سکتے ہو؟ یہ 42 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا ہاں. اور اس کے بعد یہ نسخہ ہمارے ہاتھ لگ گیا کہ جو وڈرول مینجمنٹ ہے وہ لارجیکٹل سیرینیس اور ان دوائیوں کے ذریعے کتنی سموتھ اور کتنی سیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہونے سے مریض کو ایک انڈائریکٹ میسج بھی ملتا ہے. اگر اس کی یہاں پہ آتا ہے اور اس کا پہلا خوف ہوتا ہے کہ میں یہاں سٹک ہو گیا ہوں اور کل مجھے بہت تکلیفیں ہوں گی اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اگلے دن جب اس کو تکلیفیں نہیں ہوتی اور وہ بھلا چنگا ہوتا ہے اور اس سے اگلے دن بھی اسے تکلیفیں نہیں ہوتی تو بھلا چنگا ہوتا ہے، تو پہلی تبدیلی اس کے اندر کیا آتی ہے؟ پہلی تبدیلی کیا آئے گی؟ اس کی جو ریزسٹنس ہے اگینسٹ ٹریٹمنٹ وہ ختم ہو جائے گی. اسے پتہ چل جائے گا کہ میں ٹھیک ہوں.